على اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ ویاسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی ابن امہ ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدة النساء العالمين وبزة النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین الآن من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا یا ایھا الناس علموا انی فاطمہ صلوات حضرت محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمدللہ شہد معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کرم اور مخدوم دارین ملکہ کونین مادر حسنین بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ان ایام شہادت میں ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں اور لوگ خراج محبت اور نذران عقیدت حاضر کر رہے ہیں. یقیناً یہ مجلس بھی اسی کا ایک حصہ ہے. دعا یہی ہے کہ ہم لوگ بھی ناصرین معصومہ کونین میں شمار ہوں اور خدا کرے کہ میری ذاکری آپ کی حاضر قبول ہو, ہماری توفیقات میں اضافہ ہو, اور یقیناً ایک مقصد ہے جو مقصد معصومہ کونین نے ہم کو دیا, اور وہ مقصد ہے ولایت علی کی ترویج کرنا. بے شک یہ جملے جن کو میں نے سرنامہ سخن ابھی اس مجلس میں قرار دیا ہے, خود بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی زبان طاہرہ سے وارد و جاری ہوئے جملے ہیں, جس میں مادر حسنین فرما رہی ہیں کہ یا ایھا الناس علموا انی فاطمہ, اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. کل مختصر ترین جملوں میں کچھ معروضات عرض کی تھی, اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس عظیم ترین جملے کی تلاوت کی ہے کہ شہزادی جب خطبہ فدق دے رہی ہیں تو اپنا تعارف کروا رہی کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. جس وقت بی بی جملے کہہ رہی تھیں صحابہ کا مجمع تھا اور سب کو معلوم تھا کہ یہ فاطمہ ہیں, سب کو معلوم تھا کہ یہ فاطمہ ہے, لیکن پھر بھی بی بی نے تاکیداً کہا کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. توجہ کیجیے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی اپنی عظمت کو منوانا چاہ رہی ہے کہ تمہیں ابھی معلوم ہی نہیں کہ میں ہوں کون. اگر تم کو معلوم ہوتا کہ میں کون ہوں تو یقیناً مجھے اس دربار میں نہ آنا پڑتا, مجھے یہاں پہ کھڑے نہ ہونا پڑتا, مجھے اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنا پڑتا. شہزادی نے یہ جملے کہہ کے بتا دیا کہ دربار میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ یہ جانتے تو ہیں کہ یہ فاطمہ ہیں, لیکن پہچانتے نہیں کہ فاطمہ کون ہے. جیسے کہ جاننا اور ہوتا ہے, پہچاننا اور ہوتا ہے. بی بی اسی بات پر زور دے رہی کہ علموا انی فاطمہ, یا ناس جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اس لیے کہ بی بی بتانا چاہتی کہ دیکھو میں فاطمہ, تو فاطمہ ہوتا کون, فاطمہ ہوتی کون ہے, فاطمہ کہتے کس سے ہیں بھائی, آپ توجہ کیجیے گا. شہزادی اپنا نام کا اپنے تعارف کروا بتا رہی, سنو اگر مجھے جانتے کہ میں کون ہوں تو یہ بھی جانتے کہ میں بذات رسول ہوں. دیکھیں میں نے اسی ایک جملے سے اپنے آپ کو ملحق کر دیا کل کی گفتگو سے کہ میں بذات رسول ہوں. جیسے کہ پیغمبر نے فرمایا, اس نبی نے فرمایا جس کی زبان پر وہی جملے آتے ہیں جو اللہ کی مشیت کا اشارہ ہوتے ہیں, جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا, جس کے زبان کی الفاظ کی, جس کی زبان کی حرکت کو قرآن کی آیت کہا جاتا ہے. بھائی توجہ,
جس کی زبان کی جنبش کو قرآن کی آیات کہا جاتا ہے. یہ یوں کہوں کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی باتوں کو جس کی زبان سے معلوم کیا جائے اسے رسول کی زبان کہتے ہیں. سبحان تو اللہ. جس زبان سے قرآن کی آیتیں صادر ہوئیں اسی زبان سے پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. میں نے کہا کیا تھا کہ بضعتی اور بضعۃ منی میں فرق کیا ہے؟ بھائی بضعۃ منی کا مطلب یہ ہے کہ جز کا اتصال ابھی کل سے واقعی ہے، یعنی جب تک رسول کی رسالت رہے گی، یہ یوں کہوں کہ جب تک محمد رسول اللہ کہا جائے گا تب تک فاطمہ جز رسالت ہیں. سبحان اللہ. جب تک محمد رسول اللہ کہا جائے گا تب تک فاطمہ جز رسالت ہیں، تب تک فاطمہ رسول کی رسالت کا حصہ ہیں. اس لیے کہ فاطمہ ہر طریقے سے جز رسول ہے. رسول نبی تو فاطمہ نبوت کا جز، رسول امین تو فاطمہ امانت کا جز، رسول صادق تو فاطمہ صداقت کا جز، رسول کریم تو فاطمہ کرم کا جز، رسول صادق تو فاطمہ صداقت کا جز، رسول صاحب معراج تو فاطمہ عروج پیغمبر کا جز، رسول رحمت للعالمین تو فاطمہ رحمت کا جز. ہر طریقے سے فاطمہ جزو رسالت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ رسول کے کہنے کے بعد ہی عظمت فاطمہ کا اضافہ ہوا. نہیں میرا عزیزو، پیغمبر نے بارہا بتایا، کبھی تعظیم میں کھڑے ہو کے بتایا کہ یہ فاطمہ زہرا ہے. سبحان اللہ. کبھی تعظیم میں کھڑے ہو کے بتایا کہ یہ فاطمہ زہرا ہے، اور کبھی مباہلے میں لے جا کے بتایا کہ یہ فاطمہ زہرا ہے. بھائی نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. بھائی جہاں پر پیغمبر چاہتے تنہا بدعا کر سکتے تھے، موبائل میں کیا ہوا تھا، پیغمبر چاہتے تنہا بدعا کر دیتے، لیکن نہیں، پیغمبر بی بی سیدہ کو لے کے گئے تاکہ معلوم پڑ جائے کہ جزو رسول ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. نہیں میں چاہتا ہوں اس مقام پہ رک کر ایک بات آپ کے سامنے حاضر کروں. بھائی پیغمبر، مجھے آپ بتائیے، سوال ہے آپ سے، کیا پیغمبر تنہا بدعا کرتے تو کیا دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ پیغمبر سے کہہ دیجئے ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں تو اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں تو اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے مردوں کو نفسوں کو لے کے آتے ہیں تو اپنے نفسوں کو لے کے آؤ. پیغمبر سے اللہ تنہا بدعا کروا دیتا تو وہ رسول جس کی زبان سے جملے کبھی خالی نہیں جاتے، کیا دعا ناقص ہو جاتی؟ نہیں. لیکن پھر بھی اللہ نے کہا پیغمبر تنہا بدعا مت کرنا، تاکہ زمانے کو معلوم پڑ جائے کہ تنہا محمد مکمل نہیں ہوتے. تنہا محمد مکمل نہیں ہوتے. محمد تبھی مکمل ہوں گے جب علی ساتھ میں ہو، محمد تبھی مکمل ہوں گے جب حسنین ساتھ میں ہو، محمد تبھی مکمل ہوں گے جب زہرا ساتھ میں ہو. نہیں دیکھیں، اب تو میں اپنے رن میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ محمد تبھی مکمل ہوں گے جب یہ پنجتن ساتھ میں ہو جائیں. ورنہ آپ بتائیے، اگر کوئی تنہا محمد کہنا چاہے تو لفظ محمد بھی تنہا مکمل نہیں ہوگا. لفظ محمد بھی، بھائی محمد رسول اللہ کے نظام چھوڑیے، کام چھوڑیے، سارے محنت چھوڑیے، لفظ محمد بھی اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ 5 حرف جمع نہ ہو جائیں. سبحان اللہ. بھائی میم ہے، میم دال، یہ 5 حرف جب اوراق پہ تحریر ہوں گے تب محمد مکمل ہوتا ہے. کیا بات ہے. دیکھیں میں اس مقام پہ رکوں گا تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. مجمع کم ہی کیوں نہ ہو لیکن معتبر ہونا چاہیے. الحمدللہ قم میں رہنے والے وفادار لوگ موجود ہیں. بھائی محمد، لفظ محمد تب ہی مکمل ہوگا جب اسے 5 حرف جمع ہو جائیں. کتنے لفظ ہیں، کتنے حرف ہیں؟ میم ہے، میم دال. الحمدللہ. اب آپ بتائیے، جب ہم لکھتے ہیں تو کتنے حرف لکھتے ہیں؟ میم ہے، میم دال. کہیں پر اگر لکھا جائے گا کتنے؟ میم ہے، میم دال. نہیں دیکھیں، ایک توجہ، ایک نقطے کا متوجہ کرنا چاہتا ہوں. میم ہے، میم دال ہے 5 حرف، لکھے جاتے ہیں 4 حرف. نہیں، جملہ سجا کے آپ کو کروں، ہے 5 دکھتے 4 ہیں. کیا کہنا ہے؟ ہے 5 دکھتے 4 ہیں. بھائی ایک پوشیدہ کہاں ہے؟ کیا تشدید کے پردے میں ہے؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. کیا آپ نے بھائی 4 نظر آتے ہیں، ایک پوشیدہ رہتا ہے. اب بھی نہ سمجھے، علی دکھائی دیں گے، حسنین دکھائی دیں گے، وہ فاطمہ زہرا ہے. جو پردے میں ہے وہ فاطمہ زہرا نہیں. میں آپ سے مثال کروں، پہلی جو میم ہے وہ محمد کی ذات ہے. پہلی جو میم ہے جو محمد کی ذات ہے. ہے میں حسن حسین کا حسن صفات ہے. پھر میم مرتضیٰ کی مشیت کی بات ہے. جو دال ہے دوام دل کائنات ہے. اور جس میم پر حجاب کا شد اصول ہے اس میم سے مراد جناب بطول ہے. سبحان اللہ. میم سے مراد جناب بطول ہے. اس میم سے مراد جناب بطول ہے. بھائی ہے 5 دکھتے 4 ہیں. بالکل ہے پنجتن 5
دکھتے 4 ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے محمد کہہ دیا، محمد کہہ دیا، یا آپ آراب لگاتے جائیے، جب تک کہ پوشیدہ رہنے والی میم کو نہ پڑھا جائے گا تب تک بات مکمل نہیں ہو پائے گی. اسے کہتا ہے جزو رسالت. سبحان اللہ. کا حصہ کہ اگر فاطمہ نہ ہو تو لفظ نام محمد مکمل نہیں ہوتا. جب لفظ فاطمہ، جب لفظ محمد میں بنا میم کے، بنا فاطمہ کے نام محمد مکمل نہیں ہوتا تو پیغام محمد کہاں سے پہنچ جائے گا؟ کہاں سے پہنچ؟ آپ سمجھیں، یہ فاطمہ زہرا بسط رسول، یہ فاطمہ اس کا حصہ. اس لیے بی بی نے کہا میری عظمت پہچانا، اعلمو انی فاطمہ، میں فاطمہ زہرا ہوں. ارے میرے بغیر رسالت کامل نہیں ہوتی. مباہلے میں تنہا پیغمبر بد دعا کر سکتے تھے لیکن مکمل نہیں ہوتی. کیوں؟ جب تک کہ فاطمہ کی آمین نہ ہو، جب تک کہ فاطمہ کی آمین نہ ہو تب تک کہ بد دعا بھی مکمل نہیں ہوگی. اور اللہ نے حکم دیا پیغمبر تنہا مت جانا، تنہا بد دعا مت کرنا. اگر تم لے جاؤ تو فاطمہ کو لے کے جاؤ. اور شہزادی مباہلے میں یہاں پہ دیکھیں مرکز بن کے گئی، ایسا مرکز کہ فضیلت اشکار ہو رہی ہے، عظمت نمایاں ہو رہی ہے، ارے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. کہ اگر فاطمہ زہرا مباہلے کے میدان میں نہ ہو تو نصارہ نجران ہار نہ مانے. اس لیے کہ نصارہ نجران نے علی کو دیکھ لیا تھا، حسنین کو دیکھ لیا تھا، رسول کو دیکھ لیا تھا. جو ذات نہیں دیکھی تھی وہ تھی فاطمہ زہرا. جو ذات نہیں دیکھی تھی وہ تھی فاطمہ زہرا. اور اسی لیے انداز یہ تھا کہ نبی آگے تھے، علی پیچھے تھے. بھائی جس کے آگے نبی ہو، جس کے پیچھے علی ہو، جس کے آگے نبی ہو، جس کے پیچھے علی ہو، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اسے مرکز جہان کہتے ہیں، اسے صدیقہ کہتے ہیں، اسے راشدہ کہتے ہیں، اسے مرضیہ کہتے ہیں، اسے بطول کہتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ کون ہے، عظمت کم نہیں ہوتی، رتبہ کم نہیں ہوگا. آپ یہ مت سمجھو کہ بی بی سیدہ کے پاس میں عظمت نہیں ہے، رتبہ نہیں ہے، منزلت نہیں ہے. ذرا مباہلے میں دیکھو، زہرا مرکز بنی ہوئی ہے. یہ مت کہنا کہ فاطمہ نبی نہیں ہے، یہ مت کہنا کہ فاطمہ امام نہیں ہے. زہرا وہ ہے ایک قدم آگے بڑھائے تو نبی بن جائے، پیچھے ہٹائے تو علی بن جائے. سبحان اللہ. بات بڑے عظمت محمد دیکھیں عظمت سیدہ. آپ یہ مت سمجھیں کہ رتبہ کم ہے، منزلت کم ہے، مقام کم ہے، ارزش کم ہے. مرکز دیکھیں، آپ ایک قدم آگے بڑھیں تو نبی، ایک قدم پیچھے ہٹیں تو علی. یا اور خوبصورت جملہ کہہ دوں کہ زہرا اس چراغ عصمت کو کہتے ہیں. قدر کیجیے گا، زہرا اس چراغ عصمت کو کہتے ہیں جس کی روشنی آگے جاتی ہے تو نبی بن جاتی ہے، جس کی روشنی پیچھے جاتی ہے تو علی بن جاتی ہے. مرکز ہے مرکز. بھائی بیوی سیدہ محتاج نہیں ہے کسی کے تعارف کی. یہ مت سمجھیں کہ زہرا نبی کی بیٹی ہے اس لیے لائق عظمت ہے، زہرا علی کی زوجہ ہے اس لیے لائق عظمت ہے، زہرا حسنین کی ماں ہے اس لیے لائق عظمت ہے. جس کے تعظیم میں پیغمبر کھڑے ہو جائے وہ ہے زہرا. جس کے پیچھے پیچھے علی چلے وہ ہے زہرا. جس کے قدم کے نیچے سردار جنت کی جنت اسے کہتے ہیں زہرا. سبحان اللہ. مرکز عظمت دیکھیں. بی بی معصومہ کون ہے کی؟ معصومہ زہرا کی. زہرا معمولی شہزادی محتاج نہیں ہے نبی کی بیٹی ہونے کی، یا علی کی زوجہ ہونے کی، یا حسنین کی ماں ہونے کی. اگر اسی لیے بی بی نے کہا اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں، میں محتاج نہیں نبی کی بیٹی ہونے کی، علی کی زوجہ ہونے کی، حسنین کی ماں ہونے کی. ارے عظمت تو یہ ہے کہ میری وجہ سے نبی کا تعارف ہوتا ہے، میرے ذریعے علی کا تعارف ہوتا ہے، میرے ذریعے حسنین کا تعارف ہوتا ہے. بھول گئے حدیث قسم میں کیا پڑھا ہم نے؟ جب چادر کے نیچے سب آ گئے اور رسول نے دعا کر دی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وہامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمونی ما یولمہم ویحزنونی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. جب پیغمبر نے دعا کر دی، مشیت نے کہا علم و ملائکتی و سکر سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری
इल्ला फी मोहब्बते हाउलाए खमसत लदीना हम तहतल किसाब। जब ये सारी बातें हो गई तो फरिश्तों ने पूछ लिया या रब्बे मन तहतल किसाब, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नबी की बेटी, नबी की बेटी, नबी का दामाद, नबी के नवासे, ये नहीं कहा हसनैन अली की ज़ौजा, अली के भाई, अली के बच्चे, ये नहीं कहा हसनैन की माँ, हसनैन के नाना, हसनैन के बाबा। तारुफ का मरकज बीबी सैयदा हम फातिमा तो अबूहा व बालोहा व बनूहा, मरकज पहचान तारुफ। नहीं समझे आप? भाई नबी ने अल्लाह को पहचानवाया, इमामों ने अल्लाह को पहचानवाया। भाई जिसके जरिए से मशीयत को पहचाना जाए उसे नबुवत और इमामत कहते हैं, और जिसके जरिए से नबुवत और इमामत को पहचाना जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। मोहम्मद अज़मत सैयदा, अज़मत सैयदा मासूमा कौनैन की अज़मत कौन समझे? बीबी फातिमा ज़हरा का रुतबा कौन समझे? बीबी तारुफ की मोहताज नहीं है, और इसलिए बीबी ने यह नहीं कहा कि मैं नबी की बेटी हूं। नबी की बेटी होना और होता है, जिसको नबी अपनी माँ कहे उसको वो और होता है। आज लोग मरे जा रहे हैं इस बात पर कि वो उम्मत की माएँ हैं, जो उम्मत की माँ हो वो और होती है, जो मोहम्मद की माँ हो वो और होती है। सुभान अल्लाह, क्या कहना। अज़मत बीबी सैयदा की और शहजादी किसी दूसरे की मोहताज नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीबी सैयदा कौन, आप समझें, आप रुतबा देखें जिस तरीके से बीबी सैयदा किसी रुतबे की मोहताज नहीं है। खुद अल्लाह पहचानवा रहा है कि फातिमा के जरिए से नबूवत को, नबी को पहचाने, बीबी सैयदा के जरिए से इमामों को पहचानवा रहा है। मशहद के राजों को जिसने आश्कार किया उसे नबी और इमाम कहते हैं, जो तारुफ है नबूवत इमामत बन जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। यकीनन एक अजीम तरीन अज़मत रुतबे का नाम है। बीबी सैयदा कौन है? बीबी का मकाम क्या है? बीबी अज़मत क्या है? यह अज़मत हम नहीं समझ सकते, यह अज़मत नबी जानते थे, यह अज़मत पैगंबर पहचानते थे, और इसीलिए जब भी बीबी सैयदा आती थी रसूल ताज़ीम में खड़े हो जाते। ये शायद ये रसूल नहीं खड़े हो रहे हैं। भाई रसूल कौन है? जो 1,23,999 पैगंबरों के सरदार हो उसे मोहम्मद कहते हैं। यानी पैगंबर तन्हा खड़े नहीं हो रहे हैं। जिसके ताज़ीम में आदम खड़े हो जाए वो फातिमा, जिसकी ताज़ीम में नूह खड़े हो जाए वो फातिमा, जिसकी ताज़ीम में 1,23,999 पैगंबरों को खड़ा होना पड़े उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। इसलिए कि जब पैगंबर आएंगे तो नबू अंबिया खड़े होंगे, और जब ज़हरा आती है तो नबी खड़े जाते हैं। और मेरे अजीजों, यही वजह थी कि हम नहीं पहचानते। शहजादी की अज़मत को पहचानने के लिए पैगंबर ने जुमला और कहा था कि अगर लौला अलीउन लमा कुफर फातिमा, अगर अली ना होते तो कोई ज़हरा का कफू ना होता, ज़हरा का कुफर ना होता, ज़हरा के बराबर ना होता। नहीं समझे आप? यानी जो बाहर है वो अली हैं, जो घर के अंदर है वो ज़हरा है। हम पल्ला हम रुतबा। अब आप समझे कि अली कौन है? बस जो अली है समझिए वो फातिमा ज़हरा है। यानी कि ये पैगंबर के जुमले अगर अली ना होते तो कोई फातिमा के बराबर ना था। ये कोई मामूली फजलत नहीं है। अगर आज हम ये कहते हैं कि मौला अली की अज़मत, तो जितने ज़्यादा अली की अज़मत और अहमियत है उतनी ही ज़्यादा बीबी सैयदा की अज़मत है। और अगर बात आ गई है तो कहने का कह दूंगा कि मिंबर पे आकर अगर अली ये कह रहे हैं मुझसे पूछो, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के बातें जानता हूँ, आसमान के रास्ते जानता हूँ, तो जो आसमान के रास्ते जाने उसे अली कहते हैं, जो जमीन पे बैठ के आसमान की बातें बताएं उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। ये हदीस के साथ क्या है? आसमान पे अल्लाह ने कहा कि ये ना होते तो ये ना होता, ये ना होता, ये ना होता। कौन कह रहा है? जमीन पे फातिमा ज़हरा कह रही है। यानी जमीन पे बैठ कर आसमान की बातें बताएं वो फातिमा ज़हरा। बस मेरे अजीजों, अगर दूर तो बहुत पुरानी गुफ्तगू हो जाएगी। खत्म करता हूँ बात। शहजादी की अज़मत और बीबी सैयदा का रुतबा और मलका तो जहान की अहमियत और उनकी रिफत को यकीनन हम दर्द नहीं कर सकते। क्या है अली, क्या है ज़हरा? रुखसत हो के आई है घर से नबी के मौला अली घर में, और एक दिन के बाद रसूल पूछ रहा है कि या अली तुमने फातिमा को कैसा पाया? मौला अली फरमा रहा है कि मैंने फातिमा को अपनी इबादत में शरीक पाया।
میرے عزیزوں کہاں تک بیان کیا جائے؟ جس کی چکی فرشتے چلائیں اسے زہرا کہتے ہیں، جس کی در کی چاروب کشی ملائکہ دے اسے سیدہ کہتے ہیں، محدثہ ہیں بی بی سیدہ، راضیہ ہیں بی بی سیدہ، مرضیہ ہیں بی بی سیدہ۔ حد یہ ہے کہ اپنے شیعوں کی نجات کرانے والی ہی سیدہ۔ بی بی سیدہ کسی رتبے اور کسی منصب کی محتاج نہیں ہے، خود ایک آفتاب ہے بی بی سیدہ۔ اللہ نے انبیاء کے صورت میں نبی کو رکھا، لیکن بی بی سیدہ کو کسی کے صورت میں نہیں رکھا۔ یہ ایک عطیہ ہے، تحفہ ہے رسول کے لیے۔ فضائل کا ایک آسمان ہے بی بی سیدہ، فضائل کا ایک فضائل کے کائنات ہے بی بی سیدہ۔ لیکن یقیناً اگر یہ امت مرحومہ نہ ہوتی، اس امت میں پیغمبر خدا رحمت للعالمین بن کے نہ آئے ہوتے، تو جو اس امت نے کیا نا، یقیناً یہ امت نیست و نابود ہو گئی ہوتی۔ اس لیے کہ آپ کو ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب صالح نبی کی ایک اٹھنی تھی، اٹھنی، اس اٹھنی کے پیر کاٹ دیے گئے تھے تو اللہ نے پوری امت کو نیست و نابود کر دی۔ صرف 4 لوگ تھے جنہوں نے جو اٹھنی کے قتل میں شامل تھے، لیکن اللہ نے ان 4 لوگوں کی وجہ سے پوری امت کو نابود کر دیا، برباد کر دیا۔ سوچیں رسول کتنی بڑے رحمت بن کے آئے کہ صالح نبی کی امت خالی اٹھنی کے مارنے پر برباد ہو گئی۔ اگر یہ امت مرحومہ نہ ہوتی تو یقیناً نیست و نابود ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ اس امت نے زہرا کی پسلیاں تو ہوتی۔ اس امت نے محسن کو شہید کر دیا۔ کون محسن؟ ہم اور آپ صرف محسن کر کے گزر جاتے ہیں، کبھی آپ احساس کریے یہ محسن نہیں مارے جا رہے ہیں، یہ 1/3 سادات ہیں جو قتل ہو رہے ہیں، یہ 1/3 سادات ہیں، میرا صرف 1/3 سادات جو یقیناً قتل ہو رہے ہیں، جو یقیناً آج حسنی اور حسینی جو سادات پھیلے ہوئے ہیں، یقیناً اگر محسن نہ مارے جاتے یعنی محسن کی بھی نسل ہوتی، لیکن میرے عزیزوں امت نے ستم کیا، رسول کا کفن بھی میدان نہیں ہوا، اور امت آگ اور لکڑی لے کے دروازے پہ جمع ہو گئے، رسول کا کفن بھی میدان نہیں ہوا، اور وہ دروازہ جلا دیا گیا جس دروازے پہ آ کر ختم المرسلین سلام کیا کرتے تھے۔ رسول کا کفن بھی میلانہ ہوا اور اس دروازے کو لات ماری گئی جس دروازے پہ ستارے نے آ کے سجدہ کیا تھا۔ رسول کا کفن بھی میلانہ ہوا اور امت نے ایسا اجر رسالت دیا کہ محسن شہید ہو گئے، علی کے گلے میں رسمان ستم۔ یقیناً یہ ظلم کی ابتدا تھی، اور آج بھی یقیناً معصومہ بی بی سیدہ مظلومہ ہیں۔ یہ جو آغاز ہوا نا ستم کا، ظلم کا، مصائب کا، یہ سلسلہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ کتنا دل ہوتا ہے کہ جب لوگ جنت البقیع جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں خدا ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی مدینہ جائیں، خدا توفیق دے کہ ہم بھی بی بی سیدہ کی وہ ٹوٹی ہوئی قبر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، خدا توفیق دے کہ ہم بھی وہاں جائیں اور وہ منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں۔ جو ظاہر جاتا ہے نا آ کے بتاتا ہے کہ جس جگہ پر پہرا ہو، جس جگہ پر سپاہی کھڑے ہوں، وہ جگہ یقیناً وہی ہے کہ جہاں پہ رسول کی بیٹی دفن ہے، وہ جگہ وہ ہے جہاں پہ سیدہ دفن ہے۔ اور عزیزوں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب بھی زائرین جاتے ہیں تو عزاداروں کے دل زخمی ہوتے ہیں نا، تو وہ جب بھی آنسو بہانا چاہتے ہیں یا سلام کرنا چاہتے ہیں تو ان پر سختیاں کی جاتی ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو دھتکارا جاتا ہے، حد یہ ہے کہ جیل تک میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ قبرستان میں پابندیاں ہوتی ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہ زہرا جہاں دفن ہے وہ قبرستان نہیں ہے، زندان ہے۔ قبرستان میں پہرے نہیں ہوتے ہیں، زندان میں پہرے ہوتے ہیں۔ اور آج یقیناً یہ مسائل نہیں تو اور کیا ہے، یہ جہاں ہم اور آپ قیام پذیر ہیں، یہ معصومہ قوم جس کی زیارت کرنا خود معصومہ کونین کی زیارت کرنے کے مترادف ہے۔ عزیزو آپ دیکھیں ان کے روزہ کتنا شاندار روزہ ہے، اللہ اللہ، ایک طرف رسول کے روزے پر رونقیں نشاور ہوتی ہیں، دوسری طرف زہرا کی قبر پر ویرانہ اور تنہائی رہتی ہے۔ یقیناً امام زمانہ کتنے بڑے غمزدہ ہوں گے۔ ہمیں پرسہ دینا ہے وقت کے امام کو، ہمیں پرسہ دینا ہے اپنے مولا کو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ غم منانے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم رونے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ہمیں نہیں معلوم کہ غمزدہ ہونے کا طریقہ کیا
ہونا چاہیے یہ تو ہمارا امام وقت کا امام جانتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ امام کیسے روتے ہوں گے, امام کا دل کیسے بے قرار ہوتا ہوگا, لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں وہ منظر دکھا دے کہ جب ہمارا امام قیام کرے اور ہم اپنی آنکھوں سے معصومہ کونین کے روضے کو بنتے ہوئے دیکھیں. یقیناً ظلم کی ایک انتہا ہے جو بی بی سیدہ پہ ڈھائی گئی. مصائب ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کل کی مجلس میں کہ سب کے میعاد ہوتے ہیں, سب کے درجے ہوتے ہیں. سیدہ سب کے میعاد پہ فائز ہیں, لیکن پھر بھی میرے عزیزوں سب کے میعاد پہ فائز ہونے کے بعد بی بی سیدہ نے کہا یا علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیجیے گا. عزیزوں ہم اور آپ بی بی سیدہ کی تکلیف کو کیا سمجھیں گے؟ ذرا مولا علی کی مصیبت کو سمجھے کہ علی زندہ تھے اور زہرا مار دی گئی. علی زندہ تھے اور زہرا کی پسلیاں توڑ دی گئی. علی کے ہوتے ہوئے محسن شہید کر دیے گئے. علی کے ہوتے ہوئے ذرا سوچیں مولا علی کے دل پر, مولا علی کی شجاعت کو سب بیان کرتے ہیں, مولا علی کے کرم کو سب بیان کرتے ہیں. کبھی مولا علی کے صبر پر غور کریں. سانس لینا بھی ایک قیامت تھی, درد اٹھا تھا اتنا سینے میں, ہائے مشکل کشا کے ہوتے ہوئے فاطمہ مر گئی مدینے. یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے کہ بی بی مولا علی کے ہوتے ہوئے زہرا مر جائے, مولا علی کے ہوتے ہوئے زہرا کے اوپر دروازہ گر جائے, مولا فاتح خیبر کے ہوتے ہوئے ارے بی بی سیدہ کو تماچے مارے جائیں. لیکن اللہ علی نے صبر برداشت کیا. مگر روایت کہتی ہے جب بی بی سیدہ شہید ہو گئی تو اکثر رات کی تاریکی میں اٹھ کر مولا علی ارے دیوار پہ سر کو مارتے تھے اور رو کے کہتے تھے اے سیدہ علی کو معاف کر دینا, رسول کی وصیت تھی, ورنہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی آپ پر ستم نہ کرتا. اے بی بی سیدہ آپ کی پسلیاں میری موجود ہیں. اللہم صلی علی فاطمہ ابیہا و بالہا ونہ وصل المستعدیہا بیعدد معاہد. پروردگار تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کا, خدایا ہمارے مستقبل سے یہ باتیں قبول فرما, ہماری کوتاہیوں کمیوں کو نقصوں دور فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ منائیں گے اور بھی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ماننے والے ان سے محبت کرنے والے ہیں, ہر ایک کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان دین اور دشمنان اہل بیت کی تمام تر سازشوں سے, تمام تر ان کے عداوتوں سے عالم محمد کے چاہنے والے محفوظ فرما. پروردگار باقی جات معصومین اگر دشمنان اہل بیت قابل ہدایت و لائق ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما, اور نہیں ہے تو اس کو نابود فرما. مقروض مومن کی قرض کو ادا فرما, بیمار مومن کی شفا عطا فرما, بے روزگار مومن کو روزگار عطا فرما, صاحبان روزگار مومن کو روزگار عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما. ہمارے تمام تر طلاب دین جو یہاں تشریف فرمائے, جہاں کہیں بھی علم دین حاصل کر رہے ہیں پروردگار ان سب کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی. ہمارے علم میں, ہمارے عقل میں, ہماری معرفت و عزت میں اضافہ فرما. یوسف زہرا منتقم آل محمد, منتقم کربلا, وارث کربلا, ولی حجت دوران, امام زمانے کے ظہور میں تعبیر عطا فرما, اور ہم کو حضرت محبوں میں, ان کے ناصرین میں, ان کے شیوع میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.